بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 مارچ 2024 تیسویں قسط امام فراڈی کے فراڈی عملدار 1968 میں شیعہ امامی اسماعیلیوں نے مل کر سوسائٹی کے لیے پشاور جی روڈ پر زمین خریدی، لیکن ان کے پاس پیسے نہ تھے کہ اس زمین پر مکان بنا سکیں، تو آغا خان نیشنل کونسل نے ان کو 2 لاکھ روپے قرض سود پر دیے۔ 1970 میں ان 2 لاکھ روپے سے 16 مکانات اور 8 دکانیں تعمیر کی گئیں۔ چونکہ کالونی کی تعمیر کرنے والا کوئی انجینئر نہ تھا بلکہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا، تو وہ کالونی 1970 میں ہی فیل قرار دے دی گئی۔ نہ گلیاں تھیں، نہ نکاسی کا کوئی انتظام تھا، نہ چار دیواری تھی۔ 20 سال تک یہ کالونی ایسے ہی بے یار و مددگار پڑی رہی۔ 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے امین کالونی کے لیے 5 لاکھ منظور کیے اور اس سے پہلی مرتبہ نکاسی کا نالہ بنایا گیا۔ پھر نواز شریف نے کچھ کام کیے۔ ابھی عمران خان کی حکومت نے گلیاں، نالیاں اور اسٹریٹ لائٹ لگا دی، تو سوسائٹی چیئرمین نے گیٹ لگا کر اس پر بورڈ لگا دیا کہ یہ شاہراہ عام نہیں ہے، جبکہ جہاں گورنمنٹ کا پیسہ لگ جائے وہ شاہراہ عام ہوتا ہے۔ چونکہ یہ پرنس امین کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، یہ 96 ممبران میں اس کے مالک ہیں، جبکہ ہم قرض کی رقم بمائے سود کے واپس کر چکے ہیں، لیکن ہمارے مکانات کے کاغذات ابھی تک ہمیں نہ دیے گئے اور نہ ہی 8 دکانوں سے وصول ہونے والا کرایہ میں حصہ دیا گیا۔ تو 2016 میں اپنے مکان کی رجسٹری اور دکانوں میں حصہ کے لیے سوسائٹی چیئرمین پر سول کورٹ میں مقدمہ کیا، تو اس سے سوسائٹی کی رجسٹری مانگی۔ سوسائٹی چیئرمین نے عدالت کو بتایا کہ سوسائٹی 1968 میں رجسٹر ہوئی ہے، لیکن ہم رجسٹری کی کاپی نہیں دیتے کیونکہ یہ سوسائٹی کا ممبر نہ ہے، بلکہ والد کی وفات کے بعد اولاد ہی اس کی وارث ہوتی ہے۔ سوسائٹی رجسٹر نہ تھی، جبکہ چیئرمین نے اسسٹنٹ رجسٹرار ملک شہریار سے ملی بھگت کر کے 2017 میں سوسائٹی کو پرنس امین کالونی کے نام پر 1968 سے رجسٹر کرایا اور پھر عدالت کو بھی گمراہ کیا کہ پرنس امین کالونی 1968 سے رجسٹر ہے۔ تو عدالت نے میرا مقدمہ انڈر 11(7) کی وجہ سے خارج کر دیا، کیونکہ قانون کے مطابق اگر کوئی سوسائٹی رجسٹر ہو تو اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ رجسٹرار کے آفس میں طے کیا جاتا ہے۔ میں نے سیشن کورٹ میں اپیل کی، لیکن چیئرمین نے سیشن کورٹ کو بھی گمراہ کیا، تو سیشن کورٹ نے مقدمہ خارج کر دیا۔ جبکہ کسی بھی جج کے پاس الدین کا چراغ نہیں ہوتا، کوئی بھی جج کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتا ہے تو ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 2 گواہوں پر پھانسی دی گئی، جناب محمد نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر وزیر اعظم سے ہٹایا گیا، جبکہ میرا مقدمہ بھی جھوٹے ثبوت کی وجہ سے خارج کیے گئے۔ میں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جج نے مجھے انفارمیشن کمیشن کے ذریعے
رجسٹرار آفس سے رابطہ کا مشورہ دیا، تو میں رجسٹرار آفس نے مجھے ایک جیلی کوآپریٹو بینک ڈائریکٹر پرنس شمین کا رجسٹر کے طور پر انفارمیشن کے ذریعے بھیجا، جبکہ کوآپریٹو بینک سے اس کی تصدیق کرائی تو بینک مینیجر نے اس لیٹر کو جعلی قرار دے دیا۔ پھر میں نے اینٹی کرپشن پولیس کو تمام کیس حوالہ کر دیا اور ساتھ دستاویزی ثبوت دے دیا کہ پرنس شمین کلونی کا نام 1968 میں کوئی وجود ہی نہ تھا۔ پرنس شمین کلونی کا وجود 1978 میں قائم ہوا، جب پرنس کریم آغا خان کے چھوٹے بھائی پرنس شمین 1978 میں پاکستان کے وزیر پر آئے تو پشاور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے عملداران، جو کہ آغا خان لوکل اوریجنل کونسل کے پریزیڈنٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے پرنس شمین سے کہا کہ ہم نے پشاور میں ایک کالونی بنائی ہے، ہم اسے آپ کے نام سے منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پرنس شمین نے کہا کہ کیا وہ میری طرح صاف ستھری ہے؟ جبکہ وہ ایک فیل شدہ کالونی تھی، نہ گلیاں تھیں، نہ نالیاں، نہ نکاسی کا کوئی نظام، نہ چار دیواری۔ تو اس فیل شدہ کالونی کو 1978 میں پرنس شمین کالونی کا نام دے دیا گیا۔ اور آپ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام غیب کا علم رکھتا ہے، تو ان عملداروں نے امام کے بھائی سے دھوکہ کیا اور فیل شدہ کالونی اس کے نام کر دی۔ امام کو کچھ معلوم نہ ہو سکا تو یہ امام مرنے کے بعد تمہارے کیا کام آئے گا یا آ سکے گا۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں جو اللہ آپ کو دنیا میں دکھا رہا ہے، جس پر تم اسماعیلی غور نہیں کرتے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔